بعض صحابہ کے بارے میں نے پڑھا ہے جی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہ جب ٹیک لگا کر کے کوئی روداد سن رہے ہوتے اور روداد کے درمیان میں کوئی ایسی بات آ جاتی جس کی وجہ سے انسان اچنبے میں پڑ جائے تو بھی وہ اچنبے میں نہیں پڑتے، اطمینان رکھتے. گویا مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں تو ایک تعلیم ہمیں قرآن سے ہی ملتی ہے کہ بس اپنے دل کو جو ہے باندھے رکھے انسان. جی پچھلی سوروں میں ہم نے پڑھا ہے کہ کوئی مصیبت اللہ تعالیٰ کے اذن اور مرضی کے بغیر کسی انسان پر آ ہی نہیں سکتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز ناظرین، سورہ المعارج کی تیسری نشست میں آپ سب لوگوں کا استقبال ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آج کی نشست آیت نمبر 19 سے شروع ہوگی اور آیت نمبر 35 تک کی تفسیر کا احاطہ کیا جائے گا. میرے ساتھ میں مولانا عبدالستار ندوی صاحب موجود ہیں. آپ تلاوت بھی کریں گے، ترجمانی پیش کریں گے اور پھر ہر آیت کے انشاءاللہ تعالیٰ تفسیر آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے. مولانا اس میں جو لفظ آیا ہے حلوعا، اس کا معنی مطلب لغوی معنی اس کی کیا ہے اور کس طریقے سے مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے؟ حلوہ کا لفظ جو آیا ہے، یہ حلوہ اردو میں کسی ایک لفظ کی اس کی تشریح نہیں کی جا سکتی ہے. یعنی حلا کہتے ہیں تھوڑی سی مصیبت میں بہت زیادہ گھبرا جانا، بے صبر آدمی، ایک دم بے صبر آدمی. کبھی کبھی بعض انسان ہوتے ہیں نا، جیسے ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے اور ٹینشن لے لیتے ہیں. جی جی جی، یعنی بے صبرہ بھی، ہرس بھی اس کے اندر ہو. اور پھر یہ ہے کہ مصیبتیں تو آتی ہیں تو بہرحال انسان بے چین ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسی مصیبتیں جو عام طور سے انسان کو بے چین نہیں کرے، ایسی مصیبت سے بھی انسان بے چین ہو جائے. تو اس میں یہ تینوں صفات ہوتی ہیں، مطلب وہ تھوڑا سا حریص بھی ہوتا ہے، لالچی بھی ہوتا ہے، اور بے صبرہ بھی ہوتا ہے، اور ناشکرہ بھی ہوتا ہے. جی جی، یہ تمام کیفیاتوں کا مجموعہ جو ہے اس کے لیے عربی زبان کے اندر یہ اصطلاح اللہ تعالیٰ نے لائی ہے، جس کو حلوہ سے ادا کیا گیا ہے. اور پھر اس کو بعد میں مولانا اللہ تعالیٰ نے اور مزید اس کی تشریح بیان کی. بخل بھی اس کے اندر ہو. موین بھائی یہاں پہ ایک بات یہ کہنے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان 3 آیتوں میں انسان کی فطری خامیوں کو بیان کیا. جی جی، کمیوں کو، یا صحیح ہے. تو یہ تمام انسانوں میں فطری خامیاں ہوتی ہیں. قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو فطری انہیرنٹ جو ویکنیسز ہیں، کمزوریاں ہیں، فطری کمزوریوں کا بیان کیا ہے. کیونکہ یہ کتاب ہدایت ہے تو اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو بتانا چاہتے تھے کہ انسان کے اندر یہ فطری عوارض اور یہ فطری کمزوریاں موجود ہیں جو انہیرنٹ ویکنیسز ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان فطری کوتاہیوں کے اوپر یا فطری کمزوریوں کے اوپر اس کو عبور نہیں حاصل کر سکتا یا اس کو دور ان نقائص کو نہیں کر سکتا. یہ خاص ہے، کیونکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ نقائص رکھے ہیں اور یہ فطری کمزوریاں رکھی ہیں تو اور پھر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم ان فطری کمزوریوں سے بچتے رہیں اور ان کو ہم ان کے اوپر قابو پائیں، تو یہ ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے. گویا آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں کہیں جزوع کا لفظ آیا ہے، کہیں عجولہ کا لفظ آیا ہے، بہت جگہ یہ انسان کی فطری جدولہ کا لفظ آیا ہے، انسان کی فطری کمزوریوں کو بیان کیا گیا ہے. لیکن یہ ایسی کمزوریاں ہیں جن کمزوریوں کے علاج بھی قرآن میں بتائے گئے. اگر کوئی انسان ان علاج کو نہیں اپناتا ہے تو پھر وہ چیز اس کی شرشت میں داخل ہو جاتی ہے، یہ خامیاں اور کمیاں. اور اگر اللہ نے جو علاج بتایا ہے، جو اعمال بتائے ہیں، ان اعمال کو اگر اختیار کیے جائیں تو پھر انسان اس سے بری ہو سکتا ہے اور انسان اس کا دل پاک و صاف ہو سکتا ہے. تو گویا کہ ہم انشاءاللہ اگلی آیتوں میں یہ بھی پڑھیں گے کہ اس کے کیا علاج بتائے گئے. جیسا مولانا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کو برابر کیا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے نفس کو شر اور خیر کی تمیز دی ہے
اور یہ اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزمانا چاہتا ہے. اسی میں انسان کی آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ امتیاز، یعنی وی کین ڈفرینشیٹ، ہم لوگ دونوں چیزوں کو جان سکتے ہیں کہ کیا خیر ہے اور کیا برا ہے، اور پھر ہم اپنی فطری شہوتوں یا فطری کمزوریوں پر قابو پا کر اللہ تعالیٰ نے جو اعمال بتائے ہیں اور جو ترغیبیں بتائی ہیں قرآن مجید میں، اس کے ذریعے ان کے اوپر ہم کنٹرول پا سکتے ہیں اور ایک ہم نیک انسان کی حیثیت سے زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ اس کمزوری کا بھی علاج اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا. گویا کہ دیکھیے مخلوقات کو اگر تمام مخلوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے جی تو اس کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک وہ مخلوق ہے جو نورانی مخلوق ہے جی جو گناہ کر ہی نہیں سکتے جی، اور ایک وہ مخلوق ہے جو سمجھیے کہ عبادت کی شکل میں انہیں تو پیدا کیا گیا لیکن عبادت مطلوب نہیں ہے، جی جیسے جانور ہیں. پہلی قسم فرشتے ہیں، جی دوسری قسم جانور ہے، اور تیسری قسم جو انسانوں کی ہے. انسانوں کے اندر دونوں خامیاں بھی ہیں خوبیاں بھی، جی یعنی فرشتوں کی صفات بھی انسانوں کے اندر پائے جاتے ہیں اور جانوروں کی صفات بھی پائے جاتے ہیں. جی. اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ اپنے آپ کو کتنا اوپر لے جاتا ہے یا کتنا نیچے لے، یا کتنا نیچے لے جاتا ہے. اسفل سافلین. جی جی، اور اعلیٰ علیین تک لے جانا چاہے تو فرشتوں والے صفات پیدا ہوں گے. جی تو گویا کہ ہم اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اذا مسہ الشر جزوعا، کہ جب اسے شر کہتے ہیں برائی کو، اور شر کا لفظ ہمارے ناظرین نے کئی بار پڑھا ہوگا، سب کو معلوم ہوگا، قل اعوذ برب الناس میں بھی اور دیگر جگہوں پہ بھی ہے، کہ جب اسے مس کرتا ہے، چھوتا ہے، ٹچ کرتا ہے کوئی برا مطلب کوئی تکلیف، ہاں کوئی تکلیف مس کرتی ہے یا کوئی برائی اس کو پہنچتی ہے تو جزوعا، تو وہ بالکل گھبرا جاتا ہے. جزا فضا جو اردو میں فضا کہتے ہیں، ہاں تو بالکل گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو گویا معین بھائی یہاں پر یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، ناظرین ایسے بھی ہم خطاب کرتے ہیں، کہ کبھی کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب آسمانی مصیبت ہے یا زمینی مصیبت ہے یا انسانوں کی طرف سے کوئی ایسی مصیبت آتی ہے جس کا ہم بر وقت مقابلہ نہیں کر پاتے ہیں، تو ہم بیجا اتنا گھبرا جاتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے آس پاس سے رہنے والے جو ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہیں، ان کے دل میں یہ خیال ہو جاتا ہے کہ جب ان کا یہ حال ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا. جی جی. تو گویا مصیبتوں کے وقت جو ہے بہت زیادہ نہیں گھبرانا چاہیے. بعض صحابہ کے بارے میں نے پڑھا ہے، جی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہ جب ٹیک لگا کر کے کوئی روداد سن رہے ہوتے اور روداد کے درمیان میں کوئی ایسی بات آ جاتی جس کی وجہ سے انسان اچنبے میں پڑ جائے تو بھی وہ اچنبے میں نہیں پڑتے، اطمینان رکھتے. گویا مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں تو ایک تعلیم ہمیں قرآن سے ہی ملتی ہے کہ بس اپنے دل کو جو ہے باندھے رکھے انسان. جی. اور مولانا ہم بارہا اس بات کو بھی پڑھ چکے ہیں کہ انسان پر جو بھی مصیبت آتی ہے، جیسے پچھلی سوروں میں ہم نے پڑھا ہے کہ کوئی مصیبت اللہ تعالیٰ کے اذن اور مرضی کے بغیر کسی انسان پر آ ہی نہیں سکتی. تو جو لوگوں کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے اور بھروسہ ہے اور یقین ہے، تو ان کو اسی ایمان کی وجہ سے وہ قلبی کیفیت یا وہ صبر والی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق جو ہے یہ مصیبت مجھ پر آئی ہے اور وہی اس مصیبت کو ٹالنے والا ہے. تو انسان خود بخود جو ہے صبر کر لیتا ہے یا صبر آ جاتا ہے اس کو. اگر یہ کیفیت نہیں ہے یا ایمان کمزور ہے یا ایمان ہے ہی نہیں، تو ظاہری بات ہے کہ ایک چھوٹی سی چھوٹی مصیبت بھی ایک پہاڑ کے مانند نظر آتی ہے. جی، وہ اس طرح کے واقعات سیرتوں میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع سے دیکھیے، بالکل ہلا دینے والے واقعات تھے، پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ایمان مضبوط تھا، وہ گھبراہٹ پیدا نہیں. باہر سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں اور مدینے کے اندر جو یہودی تھے اور منافقین تھے ان کی طرف سے بھی خطرہ محسوس ہونے لگا، لیکن پھر بھی ایک نبی کی جو شان تھی وہ شان باقی رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر کے لوگوں کو اور پریشان نہیں کیے، جیسے کہ ہم لوگوں کا حال ہے کہ ہم لوگ بیجا گھبرا جاتے ہیں. تو گویا کہ اللہ نے جو یہ کیفیت بیان کی ہے انسان کی، یہ فطری ہے، اور اس فطری کیفیت جو ہے یہ برائی ہے، اس میں اس کا علاج بھی ہے. آگے ہم چلتے ہیں. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے خیر ملتی ہے. خیر سے مراد بھلائی بھی ہے، اور زیادہ تر اگلی آیتوں کو دیکھنے سے یہ سمجھ میں بات آتی ہے کہ خیر سے مراد مال ہے. جی جی. تو گویا انسان کی تیسری کیفیت جو بیان کی گئی ہے اس میں، کہ جب اسے مال و دولت سے اللہ نوازتا ہے یا مال و دولت ملتی ہے تو پھر وہ منوعہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کو روکنے والا ہو جاتا ہے، بخیل بن جاتا ہے، کنجوس بن جاتا ہے.
وہ اپنے مال سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا، وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ وہ کہیں اس کے پاس میں وہ قارونی ذہنیت ہوتی ہے کہ یہ مال جو کچھ مجھے ملا ہے یہ میری اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے ملا ہے، اور یہی قارونی ذہنیت ہے جو انسانوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکتی۔ تو گویا مال آنے پہ خرچ کرنے سے رک جانا، مصیبت آنے پہ گھبرا جانا، اور انسان کا بالکل حریص قسم کا ہو جانا، یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن وہ لوگ ان سے بچے ہوئے ہیں۔ الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ جی، تو اب دیکھیے ترجمہ دیکھتے ہیں ہم اس میں، مگر وہ نمازی جو اپنی نماز پڑھنے میں بالکل لگے ہوئے ہیں، مستقل نماز پڑھ رہے ہوں، اس میں ترجمہ انہوں نے کہا جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے۔ تو گویا کہ اس آیت میں جو ہے اللہ جب بھی آئے تو اللہ جو ہے پہلی والی بات جو کہی گئی ہے اس کی نفی کی جاتی ہے، جی، استثناء بیان کرنا، جی، ایکسیپشن بیان کرنا ہو تو وہاں اللہ آتا ہے، سوائے ان لوگوں کے، جی، مطلب وہ لوگ نہ گھبراتے ہیں نہ بخیل بنتے ہیں یا بخل سے کام لیتے ہیں، وہ لوگ جو الا المصلین، جو نماز پڑھنے والے ہوں، اور کیسے نماز پڑھنے والے ہو اس کی بھی جو ہے تشریح کی جا رہی ہے مولانا، صحیح ہے نا؟ تو نماز پڑھنے والے ہوں، الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہوں۔ دیکھیں مومن بھائی، دائم کا لفظ جو ہے نا، دائم کا لفظ کہتے ہیں رکنے کو، ٹھہرنے کو، اس لیے ایک اصطلاح ہے، محاورہ ہے الماء الدائم، ٹھہرا ہوا پانی۔ ہاں 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 ہاں، جی۔ تو گویا کہ نماز ایسی نماز ہو کہ انسان نماز مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ پابندی کے ساتھ بھی پڑھے، اور انسان کا دل ایک دم نماز میں لگا ہوا، دوام سے بنا ہے یہ۔ جی جی جی۔ اور مولانا اس میں مفسرین نے بہت ساری چیزیں لائی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، تو مطلب یہ بھی ہے کہ ہمیشہ نمازوں کی پابندی کرے، پھر جیسا کہ نماز کا قائم کرنا اور نماز کا پڑھنا دو الگ چیز ہے، تو جہاں بھی آتا ہے کہ نماز کو قائم کرنے کا ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے، تو وہ اقامت الصلاۃ میں بہت ساری دوسری چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہے، کہ نماز کے لیے مسجدیں بنانا، اس کا اہتمام کرنا، اذان کا اہتمام کرنا، وقت پر نماز کو پڑھنا، اول وقت میں پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، پھر نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرنا، اور نماز کو بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ میں پڑھنا، نماز میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا، یہ سب جو ہے اقامت صلاۃ کے اندر شامل ہے۔ ڈاکٹر اسرار ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے، اور قرآن کا ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہر انسان یا ہر مومن اس بات سے واقف ہے کہ جو اہم قرآن کے وہ مضامین ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ بار اس کی تکرار کی ہے قرآن مجید میں۔ جیسے آپ لیجئے وہ آیت لا تزر وزر وازرۃ وخرى، یہ قرآن مجید میں تقریباً 3 یا 4 بار آیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ بھی تقریباً قرآن مجید میں 3 بار آیا ہے۔ اور یہ جو آیتیں آئی ہیں نا مولانا، یہاں 24 سے لے کے مسلسل جہاں یہ رکوع ختم ہوتا ہے، یہ آیتیں بعین ہی سورہ مومنون کی 10 آیتیں ہیں، وہی آیتوں کا جو ہے 18واں پارہ کی شروعات ہے۔ جی جی، تو یہاں پہ بھی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہاں ان لوگوں کے لیے، ان ایمان والوں کے لیے فلاح اور کامیابی کی بشارت دی گئی ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے۔ اب یہاں اس میں ایک مزید شرط لگا دی گئی ہے کہ جو نمازوں پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں اور ان کے نمازوں میں دوام رہتا ہے، ایسا نہیں کہ ایک وقت کی نماز پڑھ دی، ایک وقت کی نماز چھوڑ دی۔ تو جو اقامت صلاۃ کا جو باتیں ابھی اس سے پہلے ہم نے بیان کی ہے، وہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو گویا کہ دوام میں جو ہے خشوع و خضوع بھی شامل ہے۔ جی مومن بھائی، آپ ایک بات اور سمجھ لیں کہ ناظرین کے سامنے یہ بات آ جائے کہ والذین هم علی صلاتہم دائمون، کہ اپنی نماز میں وہ مستقل ہوں، ہمیشہ رہنے والے ہوں۔ تو بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ نماز تو پڑھتے ہیں، مستقل پڑھتے ہیں، برابر پڑھتے ہیں، لیکن مسجد میں جانے کی سہولت کے ہونے کے باوجود اور سستی اور کاہلی کی بنیاد پہ وقت کو ٹال کر کے بے وقت پڑھتے ہیں، یا وقت تھوڑا سا بچا ہوا ہے
اور تھوڑے سے وقت بچا ہو تو جلدی جلدی ٹھونگے مار لیتے ہیں، جی 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 تو گویا کہ دوام صلاۃ میں نہیں آتا. وہ تو مولانا قرآن مجید میں ایک دم کھل کر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بیان کیا ہے، وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. تو ساہون کا جو ترجمہ کیا گیا، اس کی جو تشریح کی گئی ہے وہ یہی ہے جو تشریح آپ نے بتائی، کہ جو لوگ نماز کے معاملے میں بہت ہی سستی کا اظہار کرتے ہیں، یا نماز کو وقت پر نہیں پڑھتے، یا نماز کو ٹالتے رہتے ہیں یہاں تک کہ آخری وقت آ جاتا ہے، یا نماز کو جلدی جلدی پڑھتے ہیں، جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس طریقے سے کوا جو ہے ٹھونگے مارتا ہے، حدیث میں بھی یہ بات حدیث میں بھی آئی. اور مولانا آپ نے جب دوام کی بات کی نا، تو مجھے ایک بات اور یاد آئی، یہی یاد آئی کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بھی حدیث ہے کہ مومن کا دل مسجد میں ٹکا ہوا رہتا ہے، وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ جلد از جلد نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے. اس کے برخلاف جو منافق ہوتا ہے وہ مسجد سے جلد از جلد بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. تو مسجد میں رہنا جو ہے وہ دوام کا اشارہ ہے. تو اس لیے ہم کو بھی یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت نماز سے پہلے بھی اور نماز کے بعد میں بھی ہم مسجدوں میں بیٹھے رہیں، گفتگو کرنے کے لیے اور غیبت کرنے کے لیے اور دنیاوی چرچا کرنے کے لیے نہیں. یہ عجیب معمول ہے اور عجیب ماحول ہے کہ لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں اور دنیاوی باتیں کرتے ہیں، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہت منع فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ کرتے رہتے ہیں. یہ ہمارا دن رات کا مشاہدہ ہے بہت ساری مسجدوں میں. تو ہم لوگوں کو اس سے رک جانا چاہیے. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے، ان میں ہم یہ چاہیں گے کہ آپ سائل اور محروم اور حق، یہ تین کی تھوڑی سی تشریح اگر آ جائے کہ حق سے مراد کیا ہے. کیا حق سے مراد زکوٰۃ ہے؟ اگر زکوٰۃ ہے تو یہ مکی آیت ہے، پھر مکی صورت مکی آیت ہے، تو مکے میں زکوٰۃ کی فرضیت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ناظرین کے سامنے تھوڑی تفصیل آ جائے تو مناسب. حق تو اس سے عام طور پر مفسرین نے یہ لیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ مال کا حق ہے، اور جو ہم کو ادا کرنا ہے. اس وقت تک زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی، اس لیے عام طور پر جو ہے فی سبیل اللہ کی مد میں جو بھی تمام چیزیں آ سکتی ہے، ان سب چیزوں کو یہاں انکلوڈ کیا گیا ہے، ان کو شامل کیا گیا ہے. اور پھر بعد میں جب زکوٰۃ فرض قرار دی گئی اور سورہ توبہ کے اندر وہ تمام آیتیں آئی ہے، ہاں، وہ جو اس کی جو مدیں ہیں، وہ تمام مدوں کو 8 مدوں کو اللہ تعالیٰ نے کھل کر اس میں بیان کیا ہے. اور تو یہاں حق سے مراد جو ہے مال کا حق. اور ہم کو بہت سارے احادیث ایسی بھی ملتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تک مال کا حق ادا نہیں کیا جائے اس کا تزکیہ نہیں ہوتا. قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہے. اور وہ مال محفوظ بھی نہیں رہتا، بلکہ وہ مال اپنے مال کو ہی خود کو اسی طریقے سے کھا جاتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے. یہاں پہ حق معلوم میں ایک بات اور ناظرین کے سامنے آ جائے کہ یہ مال کا حق جو ہے، یہ مکے کے اندر جو مسلمان تھے جن کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت بھی یہ مال کا حق ان کے پاس تھا کہ غریبوں کو دینا ہے. صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ مکے کے مشرکین بھی اپنی جائیداد اور اپنے غلہ اور اناج اور دیگر چیزوں سے نکالا کرتے تھے، جو سورہ انعام میں جس کا تذکرہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے نکالتے ہیں اور بتوں کے لیے نکالتے ہیں، پوری تفصیل اس میں آئی ہے. تو گویا غریب اور مسکینوں کے لیے خرچ کرنے کا اہتمام مکے کے مسلمان ہی نہیں بلکہ مکے کے مشرک اور کافر بھی کیا کرتے تھے. جی یہ بہت اچھا نقطہ مولانا آپ نے لایا ہے. اور یہ ناظرین آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ کچھ لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ جو صاحب مال ہے انہوں نے ہی صرف اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. یہ بہت ہی بڑی غلط فہمی ہے، ناسمجھی ہے، دین کی کوتاہی ہے، دین کی سمجھ کی کوتاہی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بہت ساری احادیث ایسی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق
کے لیے لوگوں کو ترغیب دی، تو جو غریب سے غریب لوگ تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، انہوں نے جا کر محنت مزدوری کر کے جو کمایا وہ رات میں شام میں لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ تو یہ انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی جو بات کہی جا رہی ہے اور یہ جو حکم دیا جا رہا ہے، یہ صرف صاحب مال اور صاحب ثروت اور امیر لوگوں کو نہیں دیا جا رہا ہے، یہ تمام انسانوں کو، اور خاص طور پر اس امت کو تو خاص حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ انفاق کرے۔ تو یہی وہ مولانا جو کہنا چاہتے ہیں، حق معلوم اس زمانے میں بھی لوگ کو معلوم تھا، اور اگر اس کو آپ زکوٰۃ کے اوپر اس کو منسوب کریں تو پھر زکوٰۃ کی جو مد ہے، اور زکوٰۃ کی مدیں بھی معلوم ہے، اور زکوٰۃ میں کتنا دینا ہے، 2.5% جو ہے، 2.5% جو ہے وہ دینا ہے، یہ بھی معلوم ہے۔ تو یہ بھی اس کی طرف وہ ایک اشارہ ہے۔ اور سائل تو آپ سمجھتے ہیں سوال کرنے والا، یعنی جو بھی آپ کے سامنے سوال کرے وہ سائل بن جاتا ہے، اور محروم وہ ہے جو قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں بھی آیا، ایسے لوگ ہیں جو آپ سے لپٹ کر آپ کو نہیں مانگتے، اپنے عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے وہ خاموش رہتے ہیں۔ ایسے سماج کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ڈھونڈ کر ان کی مدد کرنا، یہ جو ہے قرآن مجید اور اسلام اس کی ترغیب دیتا ہے کہ جو لوگ بڑے عزت والے ہوتے ہیں، جو لوگ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن جو محروم رہتے ہیں، اور ان محروموں کا پتہ لگانا، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا اپنی سوسائٹی میں، اور ان کے عزت نفس کو مجروح ہونے سے بچانا، اور بہت ہی خاموشی سے ان کی مدد کرنا، یہ اسلام کا شیوا ہے اور یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ تو گویا معین بھائی یہاں بات یہ آئی کہ سائل یعنی مانگنے والا، تو اس سے ہم ناظرین کو یہ بتا دیں کہ اس سے پیشہ ور جو سائل ہے یہ مراد نہیں ہے۔ جی، اس لیے کہ پیشہ ور سائل جو ہے یہ بہت کوٹھیوں کے مالک ہوتے ہیں، بینک بیلنس بہت زیادہ ہوتا ہے، اور صحت ہوتے ہوئے بھی مانگتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر ہمارے دروازے، میرے دروازے پہ، آپ کے دروازے پہ کوئی مانگنے والا آ گیا ہے جو حقدار نہیں ہے، تو اس کے ساتھ ہمارا رویہ درست ہونا چاہیے، نہیں دینا ہو تو بھلی بات کہہ دے، لیکن بہرحال سائل سے مراد وہ ہے جو مانگتے ہیں اور مانگنے کے مستحق ہے، اور محروم سے مراد یہ ہے کہ وہ مالدار تھا، یک بیک کوئی آسمانی آفت آئی اور اس کا مال برباد ہو گیا، یا تجارت میں نقصان ہو گیا، یا سمجھیے کہ وہ کماتا تو ہے لیکن اتنی نہیں کماتا کہ اس کا خرچہ چل سکے۔ جیسے عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ لوگ ہوٹلوں میں جاتے ہیں تو 10 روپے 20 روپے 50 روپے تک ٹپ دے دیتے ہیں، لیکن سبزی بیچنے والے ٹھیلے والے کے پاس سے 2 روپے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، حالانکہ یہاں دے دینا چاہیے 2 روپے، اس لیے کہ وہ محنت کر کے کھاتا ہے۔ ہوٹل والے تو بہرحال وہ بھی ان کا اپنا بزنس ہے، لیکن وہاں دینا کوئی زیادہ ضروری نہیں ہے اتنی زیادہ رقم، لیکن لوگ اپنی انا کو اور اپنی وہ اسٹیٹس کو بچانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ خیر، والذین یصدقون بیوم الدین، جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی بے خوف ہو۔ تو گویا یہاں والذین یصدقون بیوم الدین، جو قیامت کے دن اور روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں۔ جی مولانا، یہ تو اصل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جا بجا آخرت کا ذکر ہے، جہنم کا اور جنت کا ذکر ہے، اور یہ اتنا ہی صحیح ہے کہ آخرت کے تصدیق کے علاوہ یا آخرت پر جب تک ایمان نہیں ہوتا، انسان کا کردار اس دنیا میں صحیح ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان اپنے آپ کو برائی سے نہیں بچا سکتا، انسان اپنے آپ کو ظلم کرنے سے نہیں بچا سکتا، انسان استحصال اور ایکسپلائٹیشن کرنے سے نہیں بچ سکتا۔ آپ کوئی بھی خیر کا کام لیں اور جو جتنی برائیاں ہیں آپ ان کو سامنے لائیں، جب تک انسان کا دل اور انسان کا دماغ اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ مرنے کے بعد اس کو اٹھنا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب اور کتاب دینا ہے، ان برائیوں سے بچنا یا اس قسم کے نیک کام کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے توحید کے بعد سب سے زیادہ زور قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں وہ آخرت پر ملتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مکی صورتوں میں جو ہے توحید اور آخرت پر سب سے زیادہ
زور دیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ بھی وہی کہا جا رہا ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ بخل نہ کرے یا اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور وہ نماز پڑھے اور رات میں اٹھ کر نماز پڑھے اور نماز میں اس قسم کی تمام کیفیات اس کے نماز میں شامل ہو، تو یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب وہ آخرت پر یقین رکھتا ہو۔ آخرت پر یقین کے بغیر یہ سب ممکن نہیں۔ گویا آخرت کی تصدیق کرنے والا انسان ایک ذمہ دار شخص کی طریقے سے زندگی گزارے گا، جی اور جو ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارے گا اسے یہ احساس ہوگا اپنی جواب دہی کا، بالکل، دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں۔ اور جب تک انسان کے دل میں جواب دہی کا احساس نہ ہو تو کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے آدمی سوچے گا۔ جی جب جواب دہی کا احساس ہوگا تبھی سوچے گا کہ اس کام کو جواب دینا کیا دینا، اور جب یہ احساس نہیں ہو تو پھر کر گزرے گا۔ بالکل۔ تو گویا کہ تصدیق یوم قیامہ، قیامت کے دن کی تصدیق جو ہے انسان کے اندر ایک بڑی تبدیلی لاتا ہے، بہت بڑی تبدیلی، اور یہ تبدیلی کا اثر صرف اس کے اوپر نہیں ہوتا بلکہ پورے سماج پہ پڑتا ہے۔ جی ایک انسان جو کرپٹ ہے، جس دن سے اسے یہ احساس ہو جائے کہ ہمیں اپنے کرتوتوں کے بارے میں جواب دینا ہے، تو پھر اس کی حالت کیسے چینج ہو جائے گی، اور جب اس کی حالت چینج ہوگی تو پھر سماج کی کیسے حالت چینج ہوگی۔ جی، تو گویا کہ انسان کو نہیں بلکہ سماج، معاشرے اور دنیا کی اصلاح کے لیے جو بڑے اہم چیزیں ہیں جن میں سے ایک چیز یہ بھی ہے جو اپنے ان کے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ مطلب قرآن مجید میں جہنم کا ذکر جس انداز میں کیا گیا ہے، مولانا اس کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد میں تو انسان کو واقعی میں اللہ کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے ڈرنا ہی چاہیے۔ اور اس لیے بار بار ہم کو یہ دعائیں سکھائی گئی ہے کہ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، کہ اے اللہ تعالی ہم کو عذاب سے اور آگ کے عذاب سے بچا۔ اور یہ جو آگے کی بھی آیت جو ہے مولانا، ان عذاب ربہم غیر مامون، کہ وہ اپنے رب کے عذاب سے بے خوف رہ ہی نہیں سکتے۔ آپ مجھے مولانا بتائیے، میں اس بات پر اس روز بھی میں کہیں بات کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ جو آدمی یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جہنم میں ڈالنے والا ہے ان وجوہات کی وجہ پر، اور جہنم میں ان کے ساتھ میں یہ تمام معاملات پیش ہونے ہیں، تو میں اس سورہ حاقہ کی جو تفسیر چل رہی تھی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو پکڑو اور اس کے گلے میں توق ڈال دو اور اس کو جہنم کی آگ میں پھینک دو اور اس کو 70 گز لمبی زنجیروں سے جکڑ دو مولانا۔ اور وہ زنجیروں کے بارے میں یہ بھی بیان آیا ہے کہ وہ اس کے منہ سے داخل کی جائے گی اور اس کے پاخانے کی جگہ سے اس زنجیروں کو نکالا جائے گا۔ اس طریقے سے زنجیروں کو اس کے جسم سے پرویا جائے گا اور پھر اس کو ستونوں سے باندھا جائے گا، اور جس ستونوں کے اوپر آگے پیچھے آگ ہوگی۔ تو مولانا آپ بتائیے مجھے کہ کوئی شخص اگر جہنم کا یہ تصور، یہ جو منظر کشی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی ہے، اور یہ منظر کشی یہیں ختم نہیں ہوتی، منظر کشی میں یہ بھی ہے کہ اس کا لباس جو ہے وہ قطران کا بنا ہوگا، کولٹار اور تانبا اور اس قسم کی چیزوں سے بنا ہوگا جو جلتا ہوگا، اور اس کی لپٹ سے اس کے چہرے کی جلد جو ہے وہ جھلس کر گر جاتی ہوگی۔ اس کو پینے کے لیے جو ہے اتنا تیز اور اتنا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ اس کے آنتیں اس سے کٹ جائیں گی، اور کھانے کے لیے اس کو کانٹے دار کڑوی کسیلی جھاڑیاں دی جائے گی۔ تو عزیز ناظرین، آپ اس بات کو خیال کیجئے کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ تصویر ہمیشہ سامنے رہتی ہے کہ مجرموں کے ساتھ میں، اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ میں یہ معاملہ کیا جائے گا، تو ہم میں سے کون ہے جو اپنے آپ کو اس جگہ پر دیکھنا پسند کرے گا؟ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو آدمی اس نقشے کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ لائے گا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جائے گا، کیونکہ اس کے بغیر بچنا ممکن نہیں ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنت اور جہنم کی جو منظر کشی کی ہے، وہ منظر کشی اسی لیے کی ہے کہ جنت ہم کو رغبت دلائے نیک سے نیک کام کرنے کی، اور جہنم میں جو کچھ ہمارے ساتھ میں ہونے والا ہے یا انسانوں کے ساتھ میں ہونے والا ہے وہ ہم کو تمام برے کاموں سے کرنے سے روک دے۔ آگے چلتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون۔ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بجز اپنی بیویوں اور اپنی مملوکہ عورتوں کے جن سے محفوظ نہ رکھنے میں،
ان پر کوئی ملامت نہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ مولانا یہ آیت ہو بہو جو ہے سورہ مومنون کی وہی آیت ہے، اور اس کے اوپر ہم کافی تبصرہ کر چکے ہیں۔ تو یہاں انسان کی جو دوسری بڑی کمزوری ہے وہ اس کی شہوانی کمزوری ہوتی ہے، کہ انسان میں جو اللہ تعالیٰ نے فطری شہوت رکھا ہے، اس فطری شہوت پر قابو پانا یا اس کو پورا کرنا جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کچھ راستے مقرر کیے ہیں جو حلال ہے، جس میں نکاح سب سے بڑی چیز ہے۔ اور جس زمانے میں لونڈیاں ہوتی تھی اس زمانے میں لونڈیوں سے فائدہ اٹھانا بھی جائز تھا، آج لونڈیاں ہمارے پاس میں نہیں ہیں۔ تو ایک خاص بات کو اس میں سمجھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک آیت لائی ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، کہ یہ جو شرعی طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے نکاح کا، جس کے ذریعے شہوت رانی کی جا سکتی ہے یا اپنی شہوتوں کو پورا کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ ہر دوسرا راستہ حرام ہے اور وہ حد سے بڑھ جانے والا ہے۔ اب اس ایک چھوٹی سی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آج کل جو سیکشول پرورژن پایا جاتا ہے اور جو سیکشوالٹی اور سیکس کو پورا کرنے کی جو مختلف قسم کے طریقہ کار اس انسان نے شیطان کی مدد سے ایجاد کیے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت کے ذریعے ان تمام طریقہ کار کو جو ہے کیا کر دیا ہے، اس کی نفی کر دی ہے اور اس کو غلط کر دیا۔ تو چاہے وہ ہم جنسی ہو مردوں کے درمیان، چاہے وہ ہم جنسی ہو عورتوں کے درمیان، یا وہ مشتزنی ہو ماسٹربیشن ہو، یا وہ کوئی اور طریقہ ہو، ہم جیسے کہ ابھی جدید دور میں جو کچھ ٹوائز وغیرہ آئے ہیں، ہاں جو کھلونے آج کل سیکشول ٹوائز آتے ہیں ان کا استعمال، یا مرد کا مرد سے شادی کرنا، عورت کا عورت سے شادی کرنا۔ اور ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ بعض لوگ جانوروں کے ذریعے بھی جو ہے اپنی شہوتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیز کو حرام قرار دیا ہے، اور اسی لیے اسلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ ہم اپنے نوجوان بچوں کی جلد از جلد جو ہے شادی کر کے ان کے ایمان کو محفوظ رکھیں، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نکاح جو ہے وہ آدھا ایمان، نصف ایمان۔ چلیں والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم بشہاداتهم قائمون۔ ترجمہ، جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں۔ مومن بھائی یہ سمجھیے کہ یہ تفصیلات بتائی گئی ہیں کہ کون لوگ ایسے ہیں جن کے اندر یہ خامیاں نہ ہوں، ان میں سے سمجھیے اب لاسٹ تک ہم لوگ پہنچ رہے ہیں، جن میں یہ بتایا گیا کہ جو اپنے امانتوں اور عہد کی، تو یہ تو امانت اور عہد کی حفاظت کرنا اور پورا کرنا یہ تو شروع سے ہم جانتے ہیں۔ مومن بھائی آپ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ امانت سے مراد انسانوں کے درمیان کی امانتیں ہیں، تمام امانتیں، یا جو امانت مسلمانوں کے پاس ہے؟ جی وہ امانت بھی ہے، جو امانت جو عہد ہم نے اپنے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، اور وہ عہد بھی شامل ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں، یہ بھی ایک عہد ہے جو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ میں کرتے ہیں۔ اور جو نکاح کے اوپر ہم سگنیچر کرتے ہیں، ہمارا نکاح نامہ بھی ایک عہد ہے جو ہم اپنے سسرے کے ساتھ میں کرتے ہیں کہ اس کی بیٹی کو ہم خوش رکھیں گے، اس کا نان و نفقہ کا اہتمام کریں گے، اور اس کو ہر قسم کی خوشی اور اس کی جتنی جائز ضرورتیں ہیں وہ ریکوائرمنٹ ہے اس کو ہم پورا کریں گے۔ پھر امانتیں وہ بھی ہے جو لوگ ہمارے پاس میں دیتے ہیں، ان امانتوں کا بھی ہم کو خیال رکھنا ہے۔ اس میں خاص طور پر مولانا آج کے زمانے میں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے ادارہ جات جو ہیں اس کے جو ٹرسٹی ہوتے ہیں، وہ ٹرسٹیوں کے پاس میں وہ ادارہ ایک امانت ہوتی ہے، اور اس امانت میں خیانت سب سے زیادہ ہمارے زمانے میں ہم نے دیکھا ہے کہ ٹرسٹی سب سے زیادہ خیانت اپنی امانتوں میں کرتے ہیں۔ وہ تو ہوتے ہیں ٹرسٹی، لیکن وہ ٹرسٹ کی امانت کو جو ہے وہ اپنا پرسنل
ذاتی مال و متاع سمجھتے ہیں، اور اسی طریقے سے اور اپنی وہ اس کرسی سے جو ہے وہ ہٹنا بھی نہیں چاہتے، حالانکہ وہ اس کے قابل نہیں ہوتے۔ آپ ناظرین کو بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید ایک حدیث ہے جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس وقت کا انتظار کرو جب امانتیں جو ہے وہ برباد ہونے لگیں گی، اہل کو نہیں دیا جائے گا، اور وہ جب عہدے جو ہے غیر اہلوں کو دیا جانے لگے گا۔ جی، قیامت کی نشانی، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ امانتیں ضائع ہونے لگیں گی، جی، اور جو مناسب ہیں وہ غیروں کو دیے، مطلب غیر لائق لوگوں کو دیا جائے، جو غیر مستحق ہے، جو مستحق نہیں ہے، جو اہل نہیں ہیں، ان لوگوں کو یہ امانتیں دی جائیں گی، اور وہ ٹرسٹی مناسب، یہ زیادہ مناسب ہے کہنا، تو وہ مناسب مطلب منصب، عہدہ، منصب جی۔ یعنی دو باتیں ہوئی، ایک یہ ہے کہ امانتیں ضائع ہونے لگیں گی، اور جو عہدے ہیں جی وہ غیر اہل لوگوں کو دیا جانے لگے گا۔ جی مولانا، اور اس میں اگر بہت بڑی ناانصافی ہوگی کہ ہم ایک امانت کا ذکر نہ کریں جو مسلمانوں کے پاس میں، اور وہ ہے اسلام کی امانت، وہ ہے قرآن کی امانت۔ اور یہ اسلام کی امانت اور قرآن کی امانت ہم کو اللہ اور اللہ کے رسول سے ملی ہے، اور اللہ کے رسول نے بہت خاص طور پر ہم لوگوں سے اس بات کو بار بار کہا ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، کہ میری طرف سے پہنچاؤ، چاہے تمہیں ایک ہی آیت کیوں نہ یاد ہو یا اس کا علم ہو۔ اتنی تاکید ہے قرآن مجید کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا۔ اور اسی طریقے سے آپ یاد کیجئے کہ آخری خطبے میں جو حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام صحابہ جو 1,25,000 کے قریب جو صحابہ جمع ہوئے تھے، اور ان سے کہا کہ میں نے دین کی امانت کو تم تک صحیح پوری طریقے سے پہنچا دیا، اب تمہیں چاہیے کہ تم میں سے جو لوگ حاضر ہیں اور جو میری بات کو سن رہے ہیں، وہ اس امانت کو، یعنی اسلام کی اس امانت کو ان لوگوں سے پہنچائے۔ فَلَيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو تم میں سے موجود ہیں وہ اس امانت کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو آج میرے سامنے موجود نہیں۔ اتنا جامع حکم اور اتنا جامع جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اس کے جو امپلیکیشنز ہے، اس کا امپلیکیشن یہ ہے کہ قیامت تک جو انسان آنے والا ہے اس کو اسلام کی دعوت دینا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانت ہمارے سپرد کر کے آپ گئے ہیں کہ اس امانت کو ہم کو ہر اس آدمی تک پہنچانا ہے جو اس اسلام سے ناواقف ہے، اور یہ امانت اس کی ہمارے پاس میں۔ مولانا کلیم صدیقی کی ایک بہت پیاری کتاب ہے، چھوٹا سا کتابچہ ہے، آپ کی امانت آپ کے سیوا میں، ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اور اس میں وہی بات کہی گئی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ یہ انہوں نے اپنی طرف سے حق ادا کرنے کے لیے چھوٹا سا کتابچہ شائع کیا ہے، اور وہ غیر مسلموں میں بانٹتے رہتے ہیں۔ یہ کتابچہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے، آپ بھی اس کو خریدیں اور دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ لیکن قرآن کو پہنچانا، قرآن کا پیغام پہنچانا، اسلام کا پہنچانا، یہ ایک وہ امانت ہے جس کے ہم سب سے بڑے غاصب ہیں، جی، اور دنیا کے تمام مسلمان اس سب سے بڑی امانت سے خود بھی ناواقف ہیں، اور اس کا جو ہم پر جو فریضہ منصبی ہے ہم اس سے بھی غافل ہیں۔ ہم خود بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، خود بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، خود بھی اسلام پر عامل نہیں ہیں، اور دوسروں کو پہنچانا تو بہت دور دور تک کہیں نظر نہیں آتا کہ کوئی مسلمان بھائی یا کوئی مسلمان بہن اسلام کی اس امانت کو، جن لوگوں کی وہ امانت ہے، ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ بہت اچھی بات، بہت تفصیل سے بات آ گئی مومن بھائی۔ ایک بات اور میں اضافہ اس میں کروں گا ناظرین کے سامنے، وہ عام طور سے اس میں ہوتا ہے کہ امانت جو ہے باتوں کی بھی امانت ہوتی ہے، جو آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہوئے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو یہ سمجھو کہ مطلب کسی سے نہیں بتانا، یا اگر وہ نہیں بھی کہے اور وہ بات بتانے کے لائق نہیں ہو تو کسی سے بتا دینا، یہ بھی بہت بڑی خیانت ہے۔ جی جی جی۔ اور عام طور پہ مجموعے میں یا جو جماعتوں کی جو میٹنگ ہوتی ہیں اس کے اندر جو مشورے کیے جاتے ہیں، وہ مشوروں کو میٹنگ کے باہر بھی بتانا، یہ خیانت ہے۔ جی، حدیث میں موانعت ہے۔ جی، اور والذین هم بشہاداتہم قائمون، اس میں ایک بڑی اچھی بات یہ ہے جو ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس میں کوئی شہادت موجود ہے یا ہم عینی گواہ ہیں تو ہم کو وہ گواہی لوگوں تک یا جہاں مطلوب ہے وہاں وہ گواہی کے لیے ہم کو کھڑا رہنا چاہیے اور اس گواہی کو بیان کرنا چاہیے، اور جھوٹی گواہی تو بالکل نہیں دینا چاہیے۔ جی جی جی،
جھوٹی گواہی کے تعلق سے تو میں نے ایک بار اور حدیث کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا اخبرکم باکبر الکبائر، کیا میں تم کو سب سے کبیرہ گناہوں کے تعلق سے نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانا متقیاً، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور جب یہ بات بتانے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک ہٹا لیا اور کہا وشہادت الزور وشہادت الزور وشہادت الزور، اور کئی بار کہا کہ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ اور یہ مولانا آج کل تو لوگوں نے جھوٹی گواہی دینا پیشہ بنا لیا ہے۔ عدالت کے باہر کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں وکیلوں کے لیے کہ بھئی آپ کو کوئی گواہ درکار ہے تو ہم یہ گواہ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم یہ جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہے۔ لوگوں نے جھوٹی گواہی دینا اپنا پیشہ بنا لیا ہے۔ یہ حالت پہنچی ہے آج معاشرے کی۔ چلیے، اور بشہاداتہم قائمون میں موین بھائی یہ بھی بات آ جائے گی کہ جو شہادت دے کر کے ہم مسلمان ہوئے ہیں بھی اس پر بھی اس پہ قائم رہنا، بہت اچھی بات ہے جی۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، اور جو لوگ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی نماز کی بات آئی ہے، جی وہاں دائمون کا لفظ تھا، یہاں یحافظون کا۔ تو معین بھائی تھوڑا یحافظون کے تعلق سے کچھ تشریح ہو جائے تو نماز کی حفاظت ہر طریقے سے ہونا ہے مولانا۔ اس میں جو باتیں ہم نے پچھلی آیت کے سلسلے میں کہیں، ان باتوں میں اور بہت ساری چیزیں اس میں حفاظت کے سلسلے میں کی جا سکتی ہے۔ حفاظت میں یہ بھی ہے کہ ہم اپنا اس کی وضو کی حفاظت کریں، نماز کے لیے جو ہے قبلے کا التزام کرنا، پاک جگہ کا التزام کرنا، پھر اپنے خیالات کو اور اپنے دل کو، اپنے دماغ کو وسوسوں سے بچانا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم نماز میں فزیکلی تو کھڑے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دل اور ہمارا دماغ دنیا بھر میں گھومتا رہتا ہے، تو اس طریقے سے بھی نمازیں ضائع ہوتی ہے۔ کیونکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ہماری طرف متوجہ رہتے ہیں۔ جیسے ہی ہماری توجہ اللہ تعالیٰ سے ہٹ جاتی ہے، نماز سے ہٹ جاتی ہے اور ہم ادھر ادھر کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توجہ بھی ہم سے ہٹ جاتی ہے۔ اور مولانا آپ نے جو دائمون کی بات کی، میں ایک بات آج یہ رکھ کے جو ہے بات رکھنے کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا یہ حال ہوتا تھا۔ ہم لوگ اکثر بہت زیادہ اس بات پر توجہ دیتے ہیں اور اس بات پہ تکرار کرتے ہیں کہ تم اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، اور اس میں جو فقہی جزیات ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ تکرار ہوتا ہے، اور اس سے ہم کم ہی واقف ہوتے ہیں کہ اللہ کی نماز کی دوسری جو کیفیات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ میں جیسی نماز پڑھتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں رفع یدین کرتا ہوں تو آپ رفع یدین کریں، میں ہاتھ یہاں باندھتا ہوں تو آپ یہاں باندھ، یہ تو ایک نماز کی حیت کا ذکر ہو گیا، لیکن اس سے زیادہ اہم تر چیز جو ہے وہ نماز کی داخلی کیفیت ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو آپ بے اختیار روتے تھے، اور آپ کے سینے سے اس طریقے سے آواز آتی تھی جیسے دیگچی ابلتی ہے اور اس کی آواز آتی ہے، اور آپ سجدے میں اتنے دیر رہتے تھے کہ بعض اوقات صحابہ کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ کیا کہیں آپ کی روح پرواز نہ کر گئی ہو، مطلب اتنی دیر تک جو ہے آپ سجدے میں رہتے تھے۔ تو ہم اپنی نمازوں کو بھی دیکھیں کہ کیا ہماری نمازوں کا یہ حال ہے؟ کبھی بھی زندگی میں ایک بار بھی کیا ہم ایسی نماز پڑھتے ہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر ایسی نماز پڑھتے رہے ہیں؟ تو یہ یحافظون اور دائمون اور خاشعون، ان تینوں چیزوں کو آپ جمع کریں، یہ نماز کی کیفیتوں کا ذکر ہے جو قرآن مجید میں 3 جگہ آیا ہے۔ اگر یہ کیفیت جمع ہو گئی تو انشاءاللہ تعالی ہمارا بیڑا پار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان جنتوں میں بہت ہی عزت اور اکرام کے ساتھ میں داخل کریں گے جس کی تمنا ہر مومن اور ہر مسلمان کرتا ہے۔ موین بھائی ایک بات اس میں اور یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کے تعلق سے ایک اشارہ اس کی طرف بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد کسی ایسی برائی میں ملوث نہ ہو جائے کہ نماز کی روح کو ختم کر دے۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے
کہ لوگ بہت، آج موبائل کا زمانہ ہے تو لوگ موبائل میں بہت ساری فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن نماز کے پابند ہوتے ہیں وہ ظاہری طور سے جی. تو جیسی جماعت کھڑی ہوئی، موبائل بند کیے، جا کے نماز پڑھے 4 رکعت، پھر آ کر کے وہ شروع ہو گئے اس میں، تو وہ یحافظون نہیں ہوئی. جی. اور اس طرح کا دیکھنے کا موقع کرکٹ کے اس میں زمانے میں بہت ہاں ہوتا ہے. جی. جب وہ کوئی ورلڈ کپ کیا کچھ ہوتا ہے تو لوگ نماز کیا پڑھتے ہیں، وہ نمازی جو ہے اپنی نماز کی کیا حفاظت کریں گے کہ جا کر کے جلدی اٹھک بیٹھک کیے اور پھر آ کر کے اسکرین کے سامنے بیٹھے. ان کا ذہن تو پورا وہی کرکٹ کے گراؤنڈ میں ہوتا ہے، یحافظون میں وہ شمار نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ قرآن مجید کی بہت امپورٹنٹ آیات ہیں اور جس میں نماز کا ذکر ہے اور انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، اور کس طریقے سے ہم اپنی فطری برائیوں سے اور کمزوریوں پر قابو پا سکتے ہیں، اس کا علاج بتایا گیا ہے. قرآن مجید تو ہے ہی شفاء لما فی الصدور، ہمارے دل کے روگوں کا علاج ہے، اس کے اندر شفا ہے اس کے اندر. تو ہم کو وہ شفا ڈھونڈنا ہے قرآن مجید سے، اور پھر اپنی بیماریوں کا اور اپنے دلوں کے روگوں کا علاج کرنا ہے. لیکن یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم قرآن سے لو نہ لگائے، جب تک قرآن کو ہم اپنا اوڑھنا بچھونا نہ بنا لے، قرآن کو سمجھیں، قرآن کے حق کو ادا کریں اور قرآن کے مطابق اپنے زندگی میں عمل کریں. تو اللہ تعالیٰ سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھے راستے پر چلائے گا اور ہم کو وہ بہترین امت بننے کی توفیق ہوگی. اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جنت الفردوس کا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا نام بھی ان لوگوں میں لکھ دے جن کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس لکھا ہے. آمین. صدق اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.